السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو بے میں ہم لوگوں نے خطوط کی دہرائی جو ہے وہ شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا سلیبس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب ہم دہرائی کی طرف آ رہے ہیں اور اس میں ہم سب سے پہلے خطوط کی دہرائی کرنے لگے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے خاکہ رکھا ہے، آپ نے سارے خطوط اسی طرز پر لکھنے ہیں، اسی خاکے کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھنے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اس کے بعد یہ فرضی خاکہ یعنی میں نے کتاب سے نہیں لیا ہے، ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے صرف کہ مثال کے طور پر آپ کو جو آپ کا پیپر ہے اس میں آ جاتا ہے خط کہ اپنے والد کے نام خط لکھیے، امتحان میں کامیابی کی اطلاع دیجیے، تو آپ لوگ جو ہے وہ لکھیں گے کہ والد کے نام خط امتحان میں کامیابی کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لکھیں گے امتحانی مرکز، تاریخ کا اندراج کریں گے جو کہ 7 ستمبر، 7 کے بعد چھوٹی سی ڈیش ڈالیں گے، ستمبر اور 2020 لکھیں گے۔ القاب و ادا میں لکھیں گے پیارے ابا جان، ندائیہ یا فجائیہ کی علامت، پھر السلام علیکم، پھر ندائیہ فجائیہ کی علامت، اس کے بعد خط کا جو ہے وہ بیچ کا حصہ لکھیں گے آپ لوگ، اور پھر اینڈ پر آپ والسلام لکھیں گے، اور القاب و اداب کی مناسبت سے آپ نے اختتام کرنا ہے، یعنی والد کے نام اگر آپ نے خط لکھا ہے تو آپ لکھیں گے آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی، اور پھر الف بے جیم لکھنا ہے۔ اپنی کسی بھی قسم کی شناخت جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں دینی ہوتی، اس لیے الف بے جیم لکھ رہے ہیں۔ خط ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے جی، تحریری ملاقات ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک دوسرے کے حالات و واقعات سے ہم آگاہ ہوتے ہیں، اسے یادی ملاقات بھی کہتے ہیں، اور اس سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ تو نہیں پاتے لیکن اس کے حالات سے ہم جو ہے وہ واقف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خط لکھتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جیسے سامنے بیٹھے ہوئے کسی شخص سے بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مختصر جو ہے وہ جملے لکھنے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے، اور مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرنا، بہت زیادہ جو ہے وہ الجھاؤ پیدا نہیں کرنا باتوں سے، غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا ہے، اور جتنی ضروری باتیں ہیں وہ کوشش کرنی ہے کہ لکھیں، اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھیں تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو، اور خوش خط لکھیں، صاف لکھیں۔ اس کے علاوہ خط کے آغاز میں آپ لوگوں نے بسم اللہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، خط کے حصے تو عموماً مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے خط، کون سے جی؟ مقام روانگی اور تاریخ، القاب، آداب و تسلیمات، خط کا مضمون، اختتام مکتوب، کاتب خط لکھنے والے کا نام اور پتہ، اور مکتوب علیہ کا پتہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، مکتوب علیہ کہتے ہیں جس کو خط لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مکتوب ہوتا ہے خط اور کاتب ہوتا ہے لکھنے والا۔ القاب و آداب کچھ پڑھ لیتے ہیں، ہم لوگوں نے خطوط پڑھنے ہیں، بہت سارے خطوط ہوں گے، کوئی والد کے نام ہوگا، کوئی ماموں کے نام ہوگا، کوئی خالہ کے نام، کوئی بھائی کے نام، کوئی دوست کے نام، تو ہمیں اس کی مناسبت سے نا انہوں نے القاب و آداب دیے ہوئے ہیں، اور خاتمہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے وہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے خط لکھنا ہے والد کو، تو ہم لکھیں گے محترم ابا جان السلام علیکم، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی پہ ختم کریں گے۔ والدہ محترمہ امی جان السلام علیکم، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی۔ چچا چچی کو لکھیں گے تو محترمہ چچا جان یا پھر محترمہ چچی جان السلام علیکم، آپ کا بھتیجا یا آپ کی بھتیجی۔ اسی طرح ماموں یا ممانی کو لکھیں گے تو محترمہ ممانی جان یا محترم ماموں جان السلام علیکم، اور آپ کا بھانجا یا آپ کی بھانجی۔ خالو یا خالہ کو لکھیں گے تو محترم خالو جان، محترم خالہ جان السلام علیکم، اور پھر آپ کا فرمانبردار، یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کا فرمانبردار لکھ دیجئے۔ آگے ہے جی استاد محترم لکھیں گے آپ السلام علیکم، اور آپ کا شاگرد۔ دوست کو لکھنا ہو تو آپ سید بھائی یعنی اس کا نام لے کر بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی اس کی ذات کو بھی بلا کر لکھ سکتے ہیں، پیارے دوست بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، السلام علیکم، اور اینڈ پر آپ کا صادق نہیں لکھنا آپ لوگوں نے، یعنی اپنا نام نہیں لکھنا، آپ لوگوں نے ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ آپ کا دوست، ٹھیک ہے، آپ کا دعا گو۔ بڑا بھائی کو لکھنا ہے تو محترم بھائی جان السلام علیکم، آپ کا چھوٹا بھائی یا ننا بھائی، تو چھوٹے بھائی کو لکھنا ہے تو پیارے بھائی السلام علیکم، عزیزم بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کا دعا گو۔ بڑی بہن کے بارے میں لکھنا ہے تو پیاری آپا جان السلام علیکم، آپ کا عزیز بھائی پہ ہم ختم کریں گے۔ چھوٹی بہن، پیاری بہن السلام علیکم، منی آپا بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا بھائی یا آپ کی بہن بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ سہیلی کو لکھنا ہو تو عزیز سہیلی، پیاری سہیلی، سلمہ باجی یعنی نام بھی لے کے لکھ سکتے ہیں، پیاری عظمیٰ کہہ کے بھی لکھ سکتے ہیں، السلام علیکم، آپ کی سہیلی پر اختتام کریں گے۔ کسی اجنبی کو لکھنا ہو تو ہم لکھیں گے مکرمی، محترمی،
محترمی شیخ صاحب، سید صاحب، مکرم بندہ، السلام علیکم. اور یہ سب آپ اختتام کرنے کے لیے لکھ سکتے ہیں، جیسے نیاز مند، خاکسار، خیر اندیش یعنی آپ کی بھلائی چاہنے والا، آپ کا مخلص، بہی خواہ آپ کی بھلائی چاہنے والا، اور خیر طلب اس کا مطلب بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. پہلا خط جو ہے ہمارے پاس وہ ہے جی والد کے نام لکھنا ہے اپنے نتیجے کی اطلاع دینے کے لیے. تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ والد کے نام خط اپنے نتیجے کی اطلاع دینے کے لیے. پھر ہم اس سے بھی شروع میں لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اور پھر ہم خط جس کے نام لکھنا ہے یعنی ہم لکھیں گے اس میں مکتوب علیہ کا نام اور پھر کس بارے میں ہے وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے. آگے آ جائیں گے ہم امتحانی مرکز لکھیں گے اور پھر تاریخ کا اندراج کریں گے. محترم ابا جان السلام علیکم. مبارک ہو 1 اپریل آئی، میری کامیابی کی خوشخبری لائی. بے رنگ سا سکول پہنچا، سکول کا وسیع یعنی کھلا صحن طلباء سے بھرپور تھا. اساتذہ صاحبان تشریف لا رہے تھے. 9 بج چکے تھے تو ہیڈ ماسٹر صاحب جلوہ افروز ہوئے یعنی حاضر ہوئے، ظاہر ہوئے. ہر جماعت کی قطار لگ گئی مگر دل دھڑک رہے تھے. معلوم نہیں کیا نتیجہ نکلے، پاس ہیں یا فیل یا زیر غور. خدا خدا کر کے نتیجے کی فہرستیں اساتذہ کو ملی. وہ خرامہ اپنی اپنی جماعت میں گئے. ٹھیک ہے. یعنی ایک ایک کر کے نتیجہ سنایا. پاس ہونے والے طلباء کی خوشی کی انتہا نہ تھی. وہ ناچتے تھے، گاتے تھے، تکبیر کے نعرے لگاتے تھے. کبھی سکول زندہ باد کا نعرہ لگتا، کبھی ہیڈ ماسٹر صاحب زندہ باد کا نعرہ بلند ہوتا. کوئی آدھ گھنٹہ یہی کھیل ہوتا رہا. آخر سب لڑکے اسکول سے نکل گئے. صرف 9ویں جماعت بیٹھی تھی جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف آنکھیں لگائی تھی. ہیڈ ماسٹر صاحب اٹھے تو ہمارے دل مضطرب تھے یعنی بے چین تھے. انہوں نے نتیجہ سنائے بغیر پاس ہونے والے طلباء کو مبارکباد دی اور فیل ہونے والے طلباء کو مایوسی سے نکال کر آئندہ سال محنت کر کے اچھے نمبروں میں پاس ہونے کی نصیحت کی. پھر نتیجہ سنایا. ہمارے فریق کے 5 لڑکے فیل ہوئے. فریق سیکشن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے اسکول میں ہے نا برنگ پنک یہ اور وہ. ٹھیک ہے. اس طرح. اور باقی ہم سب پاس. ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. اچھلنے کودنے ناچنے کو جی چاہتا تھا مگر پاس ادب سے خاموش اپنے اپنے گھروں کو چل دیے یعنی ادب ملحوظ خاطر رکھا تہذیب کے ساتھ. فیل ہونے والے طلباء گردنیں جھکائے منہ لٹکائے اسکول سے نکل گئے. پیارے ابا جان یہ سب آپ کی اور امی جان کی دعاؤں کا صدقہ ہے. انشاءاللہ 10ویں جماعت امتیاز کے ساتھ پاس کروں گا یعنی نمایاں نمبروں کے ساتھ اور وظیفہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کروں گا. امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا. آپ بھی دعا کرتے رہیں. امی جان کو سلام، رمشا کو دعا. السلام لکھیں گے یہاں، پھر لکھیں گے آپ کا بیٹا الف بے جیم. ٹھیک ہے. آپ کی بیٹی بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ خط اور خط کا خاکہ بھی ذہن نشی رکھنا ہے آپ نے. اور یہ جو کچھ ہدایات ہم نے پڑھی ہیں، خط کے حصے پڑھے ہیں، القاب و آداب پڑھے ہیں، خاتمہ پڑھا ہے کس طرح سے کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اپنے ذہن نشین کر لینی ہے. ٹھیک ہے. اچھے طریقے سے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.